اس کے ساتھ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی 3 دفعہ پڑھ لیں، روزانہ یہ 20 دفعہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت رحمتوں، برکتوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ مہینے سال کے 12 ہی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی 12 مہینوں کا ذکر آیا کہ جب سے دنیا بنی سال کے 12 ہی مہینے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اسلامی نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہاں سے لے کر ذی الحج تک 12 ہی نام ہیں، اور اس کے علاوہ شمسی مہینے جنہیں ہم انگریزی مہینے بھی کہتے ہیں وہ بھی 12 ہی ہیں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، دسمبر تک یہ بھی 12 ہی ہیں، اور اسی طرح دیسی مہینے جن کو ہندی مہینے بھی کہتے ہیں، چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادوں، یہ جو ہیں یہ بھی 12 ہی ہیں۔ یعنی سب کے نزدیک سال کے مہینے 12 ہی ہیں، اور مہینے تو سارے ایک جیسے ہیں۔ ایک ہی طرح کا سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ایک ہی ترتیب سے دن رات گرمیوں اور سردیوں میں بڑھتے ہیں، کم ہوتے ہیں، ایک ہی ترتیب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی فضیلت والے رکھے۔ اب ان کی فضیلت کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ 12 مہینوں کا تو ذکر ہے، لیکن فضیلت کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، پیدر پہ آتے ہیں، ذی-قعد، ذی الحج اور محرم، یہ پہلا مہینہ سال کا محرم، اور ایک مہینہ علیحدہ ہے جو رجب۔ یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بڑے احترام والے سمجھے جاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اور اس کی عظمت آئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، پھر سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ بابرکت، اللہ کے نزدیک محتم بشان مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ لیکن اللہ نے ان 4 مہینے کی فضیلت کو بھی برقرار رکھا، ان کو ختم نہیں کیا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں ایک خرابی ضرور تھی۔ وہ خرابی کیا تھی کہ یہود ایسا کرتے کہ ان 4 مہینوں میں، ذی-قعد میں، ذی الحج میں یا اس محرم میں اور رجب کے مہینے میں
اگر کسی کے ساتھ کوئی تنازع، کوئی لڑائی جھگڑے والا مسئلہ پیش آ جاتا تو یہ کرتے کہ چلو ایسا کرتے ہیں، اب جو محتم بالشان مہینہ ہے یعنی عظمت والا مہینہ ہے، اب محرم میں مسئلہ کوئی بن گیا تو یہ کہتے تھے چلو اب اس میں کر لیتے ہیں لڑائی، اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اس سے ہم بدلہ لے لیتے ہیں اور اس کی جگہ سفر میں کہ مہینے کا احترام کر لیں گے۔ یہ ان کا ذہن تھا۔ اب اسی طرح کسی دوسرے مہینے میں بھی آ گیا، ذی-القعدہ میں کوئی مسئلہ بن گیا، وہ تو اکٹھے ہیں، ذی-القعدہ، ذوالحج اور محرم 3 مہینے، تو ان سے اگلے مہینے میں وہ کہتے احترام کر لیں گے، اب ان میں اپنا کام پورا کر لیتے ہیں، دشمنوں سے ہم نمٹ لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، احترام کو برقرار رکھتے۔ لیکن اللہ نے کہا یہ ہیلا نہیں چلے گا، کیونکہ اسلام کے اندر ہیلے نہیں ہیں، بہانے نہیں ہیں، جس چیز کا احترام ہے وہی ہے۔ اب جیسے رمضان المبارک کا ایک مقدس مہینہ ہے، اس کے روزوں کا بڑا ثواب ہے، اس مہینے میں عبادت کا بڑا ثواب ہے، ہم کہیں کہ رمضان میں ہم سے نہیں ہوتا، چلو شوال میں کر لیں گے، تو یہ تو ایک مذاق ہو گیا اللہ کے ساتھ، بہت بڑا ایک دھوکہ ہو گیا۔ یہ چیز ان کے اندر تھی تو اس چیز سے منع کیا۔ یہ ایک مزاج تھا یہود کا، اللہ نے اس مزاج کو پسند نہیں کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزاج کو پسند کیا۔ دیکھیں، یہود اگر کوئی نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، اچھا کام بھی کرتے ہیں، اچھے کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی منع نہیں کیا۔ جیسے عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا وہ بھی روزہ رکھتے تھے، کتنا اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کے کام میں بھی ان کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کیا، کہا کہ آپ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، 10 کے ساتھ یا 9 کا ملا لو یا اس کے ساتھ 11 کا ملا لو، آپ 2 روزے رکھو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یہ مزاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، وہ اللہ کو تو بہت پسند ہے، وہ تو نمونہ ہے ہمارے لیے، بہترین نمونہ، صرف نمونہ نہیں بہترین نمونہ کہا، افضل ترین اس کو نمونہ کہا، کامیابی والا راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پسند کرنا۔ فرمایا جس نے یہ کام کر لیا، میرے محبوب کی اداؤں کو، وفاؤں کو، طریقوں کو پسند کر لیا، اس نے میرے ساتھ بھی صحیح معنوں میں محبت کر لی۔ تو یہ ایسا مزاج، ہم نے اس چیز کو الٹ کر دیا، ہم نے ان کو بڑا سمجھ لیا۔ اب نیک کاموں میں بھی آپ نے تشبیہ برداشت نہیں کی، اور غلط کاموں میں پھر کیسے برداشت ہوگی؟ آج ہم ان کے طور طریقوں کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی کام وہ کرتے ہیں، سال ختم ہوتا ہے، بڑے جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں۔ بھائی کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ تمہاری زندگی میں سے تو 1 سال کم ہو گیا، تم تو اپنا محاسبہ کرو، یہ خوشی کا موقع تو نہیں ہے۔ اگر کسی کی 50 سال عمر تھی، 1 کم ہو گیا تو 49 رہ گئے، تو کمی کے اوپر خوشی منانی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسلام کا مزاج دیکھو، اسلام کہتا ہے پورے سال پہ محاسبہ کرو، دیکھو، غور کرو کہ کیسا گزرا سال،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے والے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں نظر آئے کہ میں نے بہت گناہ کیے، نافرمانی کی ہے، مخلوق کے ساتھ میرا تعلق اچھا نہیں رہا، رشتہ داروں سے اچھا نہیں رہا، حقوق العباد میں مجھ سے بڑی کمی، کوتاہی، غلطی ہو گئی، اور حقوق اللہ کے اندر بھی میں کامیاب نہ ہو سکا، تو اس پہ استغفار کرو، اس کے بدلے میں بھی اللہ معاف کر دے گا۔ استغفار کی برکت سے اللہ، توبہ کی وجہ سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ طریقہ تو اسلام کا یہ ہے، مزاج تو اسلام کا یہ ہے۔ ہم تو ان کی طرح کھانا، ان کی طرح چلنا، اور ان کی طرح کا لباس پہننا، یہ ان چیزوں کو ہم نے رواج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ والے بڑے خوش ہوئے، آپ کا استقبال ہونے لگا، روزانہ صبح جاتے، جا کے دیکھتے۔ ایک دن اللہ نے ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگ خوش ہوئے، آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام، ان کو پتہ چلا، وہ اپنے کھجوروں کے ایک باغ میں کام کر رہے تھے، وہ بھی آئے۔ جب مجلس میں پہنچے، سب سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، جو گفتگو ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام فرما رہے تھے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ، اور مہمانوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ باتیں ہو رہی تھی۔ جب سلام کے بارے میں ذکر کیا، اس کا پھر اتنا اہتمام ہوا، صحابہ کے اندر اتنا بڑا اہتمام ہوا، صحابہ کرام جب بھی گھر آئیں السلام علیکم، گھر سے باہر نکلیں السلام علیکم، کسی مجلس میں جائیں السلام علیکم، اور کسی محفل میں جائیں، مسجد میں آئیں تو سلام کریں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس بندے کو 20 نیکیاں عطا فرمائیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کچھ دیر کے بعد ایک تیسرا بندہ آیا، وہ آ کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا، آپ نے بھی جواب میں یہی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرما دی۔ اب دیکھو چھوٹی سی بات ہے، ہم نیکیاں کمانے کے لیے تو ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ چھوٹے سے عمل پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب دن میں کتنی دفعہ ہم باہر جاتے ہیں، نکلتے ہیں، 5 وقت نمازوں کے لیے آتے جاتے ہیں۔ صحابہ کو تو یہ معمول تھا، راستے میں نکل جاتے، ایک ہی راستے میں سے گزر رہے ہیں۔ اب اس طرح کی شاہراہیں، وسیع قسم کے راستے تو نہیں تھے، پکے روڈ تو نہیں تھے، کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا کسی روڈ کا، کچے راستے، پک ڈنڈی ہوا کرتی تھی، گھوڑوں پہ سفر، اونٹوں پہ سفر یا پیدل سفر ہوتے تھے۔ پیدل چلتے چلتے اکٹھے جا رہے ہیں، درمیان میں کوئی ریت کا ٹیلا آ گیا، کوئی چھوٹی سی پہاڑی آ گئی، کوئی درخت آ گیا، اب قافلہ جا رہا ہے یا 2 ہی آدمی جا رہے ہیں، ایک طرف ہو گیا جھاڑی کے، دوسرا دوسری طرف ہو گیا، اب دونوں آپس میں جا کے ملے، پھر کہتے ہیں السلام علیکم۔
ہم تو ایسا سوچتے بھی نہیں. ہمارے مزاج کے ہم کہتے ہیں ابھی تو اکٹھے آ رہے تھے اور بھائی نیکیاں کمانی ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے. آپ نے فرمایا گھر میں جب داخل ہو کہو السلام علیکم. گھر میں کوئی نہیں، صرف بیگم ہے، بچے ہیں. ہمارا کیسا مزاج ہے کہ تو بیگم کو ہم سلام کریں؟ بھائی یہ تو زیادہ مستحق ہے، یہ تو آپ کے بچوں کی ماں ہے، یہ سلامتی کی زیادہ مستحق ہے، یہ تو دعا کی زیادہ مستحق ہے. ہمارا مزاج ہی الٹا. یہ نیت کرنی ہے آپ نے اس محرم الحرام کے مہینے میں کہ ہم نے سلام کو عام کرنا ہے. اور دوسرا، مہمان کو کھانا کھلانا ہے، مسافر کو کھانا کھلانا ہے، غریب کو، محتاج کو، تنگ دست کو کھانا کھلانا، اس کی مدد کرنی ہے. اب دیکھیں ایک بندہ صبح سے چلا ہے، آپ کے پاس آیا، صبح 9 بجے چلا، 8 بجے، 8:30 بجے، ٹھیک ہے اس نے ناشتہ تو کیا ہوگا، 1:30 بجے یا 2 بجے آپ کے پاس پہنچا، عین کھانے کا ٹائم ہے. آپ اسے کہیں گے کہ بھائی ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا؟ اب وہ تو شرم کے مارے میں کہے گا کہ بھائی چھوڑو، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. بھائی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا، جب کوئی کسی کے گھر میں آ جائے، وہ اگر کھانا نہ کھائے تو سمجھتے تھے یہ میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہا، ہو سکتا ہے اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، یہ کوئی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہو. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو مشہور ہے، سینکڑوں دفعہ آپ نے سنا ہوگا. وہ تو مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے جب کوئی مہمان آئے تو تب وہ کھانا کھاتے تھے. ایک دفعہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، انسانی شکل میں فرشتے آئے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا، ٹھنڈا کھانا ہے یا گرم، کیا چلے گا. آپ نے ایک بچڑا ذبح کیا اور ان کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا. اب وہ تو فرشتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام ڈرے، دل میں انہوں نے خوف کیا، یہ خطرہ محسوس کیا، یہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا، یہ تو کھانا نہیں کھا رہے. قرآن پاک میں خیفہ کا لفظ آیا ہے، خوف محسوس کیا، ڈر محسوس کیا. فی قلب ہی خوف، خیفہ. تو پھر انہوں نے بتایا ہم تو اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں. تب ان کو جا کے تسلی ہوئی. انہوں نے پوچھا نہیں ہمارا کیسا مزاج ہے، ہم پوچھتے بھائی ٹائم ہے، اس کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں، جو خود کھاتے ہو، جو گھر میں تیار ہے وہ کر لو، دے دو، کھلا دو. اور اگر بالفرض کوئی تکلف بھی کرتے ہو تو اس کے اوپر بھی کوئی عیب نہیں ہے. مہمان کے لیے اچھا کھانا، اس کے لیے تکلف کرنا، اس کا کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہے. رمضان المبارک میں افطاری کے ٹائم، سحری کے ٹائم جو کھایا جاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں. اور مہمان کے لیے جتنا اس کو اعلیٰ کھلاؤ، مرغن کھلاؤ، بہترین قسم کا کھانا کھلاؤ، کوئی حساب نہیں ہے. لیکن اگر اتنی توفیق نہیں، جو خود کھاتے ہو، جو گھر میں تیار ہے وہی اس کی خدمت میں پیش کر دو. یہ مزاج ہے اسلام کا. اس مہینے میں ان چیزوں کو جو ہے عام کرنا ہے، تلاش کرنا ہے. اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے، ہر کام میں آپ گھر سے باہر کیسے نکلتے تھے، لوگوں سے کیسے ملتے تھے، نماز کے لیے کیسے تشریف لے جاتے، مسجد میں کیسے، رات کو سوتے تو کیا طریقہ تھا، دسترخوان بچھاتے، کھانے کے لیے بیٹھتے تو کیا طریقہ تھا. ہر سنت، ہر طریقہ آپ ڈھونڈیں، علماء سے پوچھیں. یہ 2 کام آپ کریں تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی بہار آئے گی، اللہ کیسے راضی ہوگا، کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور سب سے بڑا فائدہ، اللہ رزق میں اتنا اضافہ کر دے گا، آپ حیران ہو جائیں گے. اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی،
پڑوسی، رشتہ دار آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو فالو کیا، ان کو اہمیت دی، ان کو ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے عمل شروع کر دیا، اللہ نے آپ کے اوپر انعامات کی بارش کر دی۔ آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ایک اہم ترین، ایک بہت خاص، بہت طاقتور، بڑا عظمت والا وظیفہ ہے، آسان سا سارے کرتے ہیں لیکن اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا مختصر ہے، اے اللہ تو ہی مجھے نیک کاموں کی توفیق دیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میرا کمال ہے، میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، نہیں، یہ اللہ نے توفیق دی ہے۔ اور برائیوں سے بھی تو ہی مجھے بچاتا ہے، گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق تو ہی دیتا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، یہ اللہ نے توفیق دی ہے۔ جب اس بات کو مان لیں گے، اس بات کو تسلیم کر لیں گے، یہ اللہ کی رحمت سے سارا کچھ ہے، اس کی مدد سے سارا کچھ ہے، اس طرح سمجھ کر اس کو دل میں بٹھا کر جب یہ پڑھیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑی کامیابی اللہ کو راضی کر دینا ہے، ان باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی ناکامی اللہ کو ناراض کر دینا ہے۔ تو یہ مختصر سا وظیفہ ہے، یہ کام آپ نے اس مہینے میں کرنے ہیں اور یہ ساری زندگی کرنے ہیں، مرتے دم تک کرنے ہیں۔ کون سے کام؟ پھر اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے سلام کو عام کرنا ہے، اتنا عام کرنا بچوں کو بھی سکھائیں۔ سکول جائیں سلام کر کے جائیں، واپس آئیں سلام کریں، نماز کے لیے نکلے سلام کریں، باہر دکان پہ سودا سلف لینے کے لیے جائیں سلام کریں، واپس آئیں سلام کریں، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں بڑوں سے ملے، والدہ سے ملے سلام کریں، والد سے ملے سلام کریں، نانا سے ملے سلام کریں، دادا سے ملے سلام کریں، نانی سے ملے سلام کریں، پھپھو سے ملے سلام کریں، جو بڑے ہوں ان کو سلام کریں۔ یہ دعا ہے، جب آپ دعا دیں گے، سلامتی کی دعا دیں گے، اللہ تم پر سلامتی کرے گا۔ اور دوسرا، یاد ہوگا آپ کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، مہمانوں کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنی ہے۔ اور تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے ڈھونڈ کر تلاش کر کے علماء سے پوچھ کر ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، استغفار بھی کرتے رہنا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ وظیفہ ہے، اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے بس۔ پوری نماز جب پڑھ چکے، سنت نفل پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں، جس طرح اور دعائیں کرتے ہیں 3 دفعہ یہ کہہ دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 15 دفعہ ہو گیا نمازوں کے ساتھ، اور رات کو سوتے وقت بھی آپ یہی 3 دفعہ کہہ لیا کریں۔ جو رات کے اور وظائف ہیں، جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سونے کی دعا پڑھتے ہیں، وہ تو جاری رکھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی 3 دفعہ پڑھ لیں۔ روزانہ یہ 20 دفعہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت رحمتوں، برکتوں اور کامیابیوں سے ہم کنار کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔